اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہوتی ہیں انسان کی طبیعت کی مجبوریاں اور طبیعت کی ضرورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری طبیعت کی ضروریات تھیں اور جن چیزوں کی ہمیں حاجت تھی وہ ساری چیزیں دے کے ہمارے رسول کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان جب تھوڑا سا کسی چیز کی اصل سے ہٹتا ہے، جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے اس چیز کے علاوہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اگرچہ وہ چیزیں درست بھی ہوں۔ مثلاً اگر آدمی کوئی زیادہ ہی مرچ مسالہ کھانے لگے، روز فاسٹ فوڈ کھانے لگے، جائز تو ہے کھانا، لیکن وہ روز کھائے گا تو صحت بگڑ جائے گی۔ اس کو غذا کی ضرورت ہے، لیکن غذا بھی تو وہ ہونی چاہیے نا جو اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہو۔ اگر اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے وہ غذا، تو وہ نقصان دینے لگے گی۔ بہت سارے لوگ دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن اس سے روحانی زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ پیسہ جمع کرنا، ہر وقت رزق حلال کی دوڑ میں لگے رہنا جائز تو ہے، لیکن اگر یہی کام ذہن پر دل پر طاری کر لیا جائے گا تو پھر وہ ذرا بندے کو روحانی طور پر بے سکون کر دے گا، کچھ تکلیف بڑھ جائے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگرچہ اپنے اصل کے لحاظ سے جائز ضرور ہیں، لیکن اگر ان کی کثرت ہو جائے گی، اعتدال سے بندہ اوپر چلا جائے گا تو وہ بھی نقصان کا باعث ہوں گے۔ ہماری نہ کچھ عادات ہیں، ہمیں کچھ ضروریات ہیں۔ ہم سب سے زیادہ پریشان اپنی عادتوں سے ہوتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ خطرہ اپنی خواہشات سے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ وہ بندہ کہتا ہے یار یہ میری کبھی جان چھوٹ جائے نا اس بیماری سے تو میں بچ جاؤں۔ وہ جتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، جن جن سے ہم نے بچنا ہے، جو جو ہم نے استعمال کرنی ہے، جس سے ہمیں روحانی شفا ہونی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے رسول کو عطا فرمائی اور ہمارے لیے دے کر بھیجا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نسخوں کا صحیح استعمال کریں اور وقت پر کریں۔ فجر اپنے وقت پر اور ظہر اپنے وقت پر، اعتدال رکھیں، تعین کریں۔ رزق حلال کا ٹائم اپنی وقت پر اور عبادت کا وقت اپنے وقت پر۔ ماں باپ کے حقوق کا تعین پورے طور پر، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال بھی ان کے وقت پر۔ تو حضور نے ہمیں اخلاقی بلندیاں عطا کی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب برپا کیا وہ اخلاقیات کا انقلاب ہے۔ محنت کرنے کی شریعت بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، لیکن اگر لوگ محنت زیادہ کریں، بڑا کمائیں، پر ساچی نہ بولیں، اور اگر بددیانتی نہ چھوڑیں تو وہ بہت زیادہ مشقت تھکا دینے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک مقام پہ قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ عطا فرما کے بھیجا ہے۔ بلند ترین آپ کی خو بہترین ہے، اونچے اخلاق کے ساتھ حضور دنیا میں آئے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں صرف میٹھا بولنا اخلاق ہے، حالانکہ میٹھا تو ڈھیر سارے لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ وقت اپنا ٹائم نکالنے کے لیے آپ چلے جائیں بہت مہنگی دکان پہ اور آپ ایک جوڑا بھی نہ خریدیں، سارے تھان آپ نے کھلوا دیے، سارے سیل مین نے کھول دیے، آپ نے کہا نہیں یہ میرے والا نہیں، اس نے کہا ٹھہرے میں نے پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں کچھ کپڑے، وہ بھی وہ لے کے آیا، وہ بھی آپ نے دیکھ کے کہا مجھے نہیں چاہیے، تو ابھی بھی اس نے ناراض نہیں کیا آپ کو، کہتے ہیں آپ دوبارہ آئیے گا میں نے مال نیا بھی لانا ہے، ناراض نہیں کرتا۔ آپ اتر گئے سیڑھیاں، لیکن جب آپ اتر گئے تو بعد میں کہنے لگا لینا دینا ہوتا کچھ نہیں، وقت ضائع کرنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا اخلاق نہیں تھا، یہ اس کی ٹریننگ تھی۔
اس کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ تو نے گاہکوں کے ساتھ سخت. اگر اخلاق کا معاملہ ہو تو پھر کوئی گاہک ہو چاہے گاہک، پھر تو اخلاق ہے. اور اگر صرف اپنا گاہک ٹھیک کرنا ہے، یہ ڈھیر ساری جگہوں پہ معاملات ہیں. تو صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میری بات کو سمجھے. عادات کا سنور جانا، طبیعت میں صبر کا آنا، حوصلے کا آنا، وقار کا آنا، سچ بولنا، صرف حلال کھانا، اپنی زندگی میں دوسروں کے بارے میں اچھی سوچیں رکھنا، خواہشات پر کنٹرول کرنا، تحمل مزاجی، بردباری، معاملہ فہمی، ان ساری چیزوں کا نام اخلاق ہے. اپنی عادات کو سنوار لینا یہ اخلاق ہے. لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 4 5 چیزوں میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں. بند. دیکھو ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے انس میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. سویرے اٹھ کے اپنے دل پر نظر ڈالیں، اپنے آپ سے پوچھیں. صوفیاء کہتے ہیں رات کو بھی پوچھو، صبح بھی پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، دن میں کئی دفعہ پوچھو. حضور کا یہ فرمان بتاتا ہے، فرمایا ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اگلے لفظ کیا ہیں حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے. دل صاف رکھنا یہ میری سنت ہے. اور فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے. یہ میری سنت ہے دلوں کی صفائی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مسواک کرنا ہی سنت ہے. اور بھائی مسواک لے کے دانت صاف کرنا بھی سنت ہے اور دل صاف کرنا بھی سنت ہے. انسان کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. اعلیٰ ترین اخلاقی بلندیاں، اعلیٰ ترین، یعنی انسان اس کے معاملات جو ہوں وہ بہترین ہوں. مسلمان صرف وہ نماز کے ٹائم نہ ہو، مسلمان وہ صرف محفل کے ٹائم نہ ہو، مسلمان حج عمرہ ان موقع پر مسلمان نہ ہو، بلکہ جب وہ لین دین کرے تب بھی وہ مسلمان ہو. جب وہ کسی کے ساتھ سودا طے کرے، تجارت کرے، تو پھر بھی وہ یہ نہ کہ ایک اسٹامپ پہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر اس نے پیسے نہ دیے تو یہ ڈبل واپس کرے گا، اگر یہ بیانہ واپس کرے گا تو پھر ساتھ جگہ نہیں دے گا تو پھر ڈبل دے گا. لکھا ہوتا ہے نا اسٹامپوں پہ. بھئی لکھنا اور ہے اور شریعت کی اجازت اور ہے. اپنی مرضی سے اپنے مزاج کے مطابق لکھ دیا یہ ناقابل واپسی ہے. آپ نے کیوں قانون بنایا؟ قانون تو رب رسول نے بنا دیے تھے، نئے نئے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اپنی زندگی میں اخلاقی بلندی، کردار کا حسن، محبت، وارفتگی، ہم سب کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہو گیا ہے. ہر بندے کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہے. جس کے 3 شاگرد بھی ہیں نا وہ بھی بڑی مصیبت میں ہے کہ جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھائے گا، چاہے 3 ہی ہوں. وہ جس نے ڈرائیور رکھ لیا ہے نا، چلو اللہ نے توفیق دی، تیرے پاس پیسے تھے، تو نے ایک آدمی کو ڈرائیونگ پہ رکھا. اب اس کا خیال ہوتا ہے کہ گاڑی کا شیشہ بھی نا میرا، دروازہ بھی ڈرائیور ہی بند کرے، کیونکہ یہ تنخواہ جو لیتا ہے. او خدا کے بندے، یہ مفت کی مصیبت ہے، اپنے گلے ڈال لی ہے پروٹوکول کی، اس سے باہر آنا چاہیے. زندگی میں انسان خیال کرے. جی مجھ سے کچھ کہے؟ اچھا، کسی نے اگر کبھی ہمارے ساتھ ربط کیا ہے تو وہ بندہ محسوس کرے، ہماری طبیعت بوجھ نہ بنے، ہمارا لہجہ، ہمارا انداز خوبصورت ہو. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. گھر میں 4 لوگ ہوتے ہیں، 4 بیٹے، سب کی آواز خوبصورت نہیں ہوتی. ایک بھائی کی سریلی ہوتی ہے، اللہ اسے نعت خواں بنا دیتا ہے. اب یہ سریلی آواز پیسوں سے بھی نہیں ملتی، محنت سے بھی نہیں ملتی، خدا کے
تو شکر کرنے کی بجائے لوگ اپنی آواز کا ریٹ رکھ لیتے ہیں، اس کا ریٹ لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں اتنے میں دوں گا۔ او بھائی یہ تو نے خریدی ہے؟ کیا بات کرتا ہے؟ یہ تقریر، واعظ و نصیحت یہ خدا کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اسپیکنگ پاور دے دیتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ دیتا ہے، اس نے بیچنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اتنے پیسے لوں گا۔ اپنی اصل کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں ان کے دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، وہ ہر وقت ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، سہمے۔ بھائی کوئی دو چار بندے وچوں تقریر بھی تو سنو نا، سارے ہی موبائل چلان لگ پائے ہو۔ میری طرف توجہ کرو، بناؤ مووی، میں منع نہیں کر رہا، پر میری بھی تو سنو نا۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو میں پریشان ہو جانا، یہ کیوں ادھر ادھر تک دین؟ آپ میری بات پر غور، میں انہیں ٹوٹ جانا جے بشاک ایک دوجے دی مووی پہ بنایا جے۔ میں گیا تھوڑی دیر میں تو پہلے ہی بڑا بزدل ہوں، تقریر تھوڑی کرتا ہوں، اور آپ اور مجھے کمزور کر رہے ہیں۔ اور غور کریں عزیز بھائی، جب انسان سمجھتا ہے نا نعمت اللہ کی طرف سے ہے، پھر وہ جھک جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اوہو یار وہ فلانا بندہ مجھ سے زیادہ سیانا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مجھے اگر اللہ نے دیے ہیں تو اس کا فضل ہے۔ مجھے نا کہانیاں نہیں سنانی چاہیے۔ میرے رسول پاک نا اعلیٰ اخلاق کی بات کرتے، اونچی بات کرتے۔ ایک شخص آ گیا حضور سے ملنے، بخاری میں حدیث کی اصل موجود ہے۔ عرب کے لوگ چونکہ اپنے غلاموں پر روب بڑا ڈال کے رکھتے تھے، پریشرائز کر کے رکھتے تھے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ آواز نہ نکالیں۔ مثلا غلام نے اگر جانور چھاؤں میں نہیں باندھا، دھوپ میں ہے تو مار پڑ جاتی تھی، کیوں نہیں باندھا؟ اور اگر اس نے کبھی باندھ دیا نا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے تو اتنا سیانا ہو گیا تو نے پوچھا ہی نہیں، مرضی کر دی تو نے۔ ایک مزاج ہوتا ہے پریشرائز کرنا، پریشان کرنا۔ اور آج بھی میں نے یہ انداز دیکھا ہے، پر غریبوں کے لیے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی وہ چلو وزیر تو ایک طرف رہ گئے، پیروں کا بڑا برا حال ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ وہ بھی مرید تگڑا ہو تو رنگ اور ہے، بندہ ماڑا ہو تو انداز اور ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اقبال کہتے ہیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے۔ درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری، سارے عیار مکار ہو گئے۔ میرے عزیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کے نا حضور سے سلام لیا، تو اس نے صحابہ کو بھی نبی پاک کا ادب کرتے دیکھا، پر وہ سمجھ نہیں نہ سکا کہ یہ ادب ہے۔ اس پر مجبور نہیں کیا نبی پاک نے، کسی پر کوئی ایسی پابندی نہیں، اس نے ادب کرتے دیکھا تو چونکہ اس نے بادشاہ دیکھے تھے وہ ڈرنے لگ گیا اور کانپنے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ وہ دور سے آیا تھا ملک شام سے۔ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نا مدینے کی ریاست کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائیں، آپ ناراض ہو جائیں۔ ماڑا بندہ بیچارہ مفت کے روب میں آ جاتا ہے کئی دفعہ، اور حضور کو تو اللہ نے روب دیا ہے، سرکار کا تو اصلی روب ہے۔ یہاں تو بعض غریب مفت کے روب میں بھی آ جاتے، ڈر رہا ہے۔ اب حضور اسے تھبکی بھی دے دیتے، بات سمجھا بھی دیتے تو بات ٹھیک تھی، لیکن وہ بات تو دور چلی گئی۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن بھائی، تو کسی ریاست کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ تو غریب ماں کا بیٹا ہوں، غریب ماں کا۔ حضور نے بتلایا کہ کسی اخلاق یہ ہے کہ کسی شخص کو آپ کسی پریشر میں نہ ڈالیں، اسے پریشان نہ کریں، آپ کا وجود، آپ کی طبیعت کسی کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ارادہ کیا ہوا ہے، اس کے لیے مجھے نیند بھی کم کرنی پڑتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب کسی کو بلایا جاتا تھا نا، خطیب صاحب کو، پیر صاحب کو، تو بڑے بڑے فون کرنے پڑتے تھے، کتے پہنچے ہو، کتے آ گئے ہو، باہر جانا پہنتا سی، بندے پریشان ہو جاتے تھے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا ہے نا 2 بجے، تو وہاں 2 بجے سے 5 منٹ پہلے جانا ہے۔
سانو ٹینشن جنی مرضی ہوئے سامنے والے نوں نانا ہوئے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہوتا کیا ہے، نہیں آپ کا تو خیر کوئی ایسا لیٹ نہیں ہوا، اللہ آپ کو جزا دے، اور میرے خوشی ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ خوشی ہے، اور بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جلدی سے نماز پڑھ لی، ورنہ اللہ خیر کرے. ویسے میں کو تھوڑے جو بھی ویکھے نا جنہیں نہیں پڑھی، چلو کہڑا تساں کسی نہ گل کرنی ہے. ایک بات یاد رکھنا، کوئی نہیں اجر ملے گا محفل میں آنے کا، بالکل نہیں. ایسے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ دیا کرو، فرض پہلے ہے اور نفل. یہ کوئی کہانی نہیں کہ آپ محفل بڑی تگڑی کرائیں اور فلانا کام. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا جی 22ویں محفل ہے یا 21ویں ہے، آپ کو بلانا ہے، پہلے فلاں بزرگ آئے، فلاں عالم آئے. تو میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، دعا کریں. تو میں نے کہا آج کے بعد نہ کسی کو بتانا کہ اتنے علماء کو میں نے دعوت دی ہے، وہ کہیں گے اتنے مولوی مل کے بھی اسے نمازی نہیں بنا سکے. تو اس لیے یہ اصل پہ آئیں. کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھی نہ جائے اور باقی سارے کام کیے جائے؟ نماز اصل ہے، نماز روح ہے. اور حضور ناز سے بھی بڑے راضی ہوتے ہیں، پر میرے نبی نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جب تو نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ تو کر نہیں رہا اور باقی تو ادھر ادھر بھاگتا پھرے، تو یہ اضافی بات. تو میرے عزیز، ایک تو حضور نے ہمیں یہ اخلاق دیا کسی کو تکلیف نہ دیں، کوشش کریں. ایک دفعہ نا ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا میرے گھر کھانے کے لیے آئیں. اس نے دیکھا کہ حضور پر بظاہر کچھ آثار ہیں بھوک کے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. چہرہ دیکھا اس نے تو بندے گنے حضور کے پاس کتنے بیٹھے ہیں، تو 4 لوگ بیٹھے تھے. اس نے فٹافٹ گھر جا کے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکا دیں. 5 لوگوں کا کھانا پک گیا. اب وہ حضور کو دعوت دینے آئے. آپ کو پتہ ہے آج کل لڑکے والوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا ہے، پتہ جی کہ نہیں؟ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، یاد رکھیا جی. وہ کہندے نے اسی جہیز نہیں لینا، بس تسی 600 منڈے جی بچے بندے دی روٹی پکا چھڑنی، 600 دی تے روٹی مینیو اسی دیاں گے. وہ ویکھو جی وہ منڈے نے روز آنا ہے تے منڈے دے یاراں نے تے گھروں نہیں روٹی لبدی، کبھی نہیں کھائی. آپ کبھی دیکھیں بیٹی کے باپ کو، وہ کھانے والی لائنوں پہ یوں پھر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ پاگل ہو گیا ہے، دعائیں کراتا ہے، پیر صاحب دعا کرنا اور میری عزت رہ جائے، کتے روٹی نہ تھوڑ جائے. ساری زندگی کے تانے بیٹی کے لیے. کیوں تکلیف دیتے ہو کسی کو؟ گھر روٹی نہیں ملتی، دعائیں کراتے پھرتے ہیں. دعائیں والد دیوانوں کی طرح بیچارہ وہ کناتوں کے اندر پھرتا ہے کہ یا اللہ روٹی پوری ہو جائے. غریب آدمی ہوں، بیٹی نے گھر جانا ہے، پھر ایک دیکھ ساتھ بھی بھیجنی پڑتی ہے. ساتھ بھیجو گے تو عزت رہے گی. اور گھر کھانا نہیں کھاتے ہم. کیوں تکلیف دیتے ہو کسی بیٹی والے؟ کیوں ہم پریشان کرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں جس سے سامنے والا بیچارہ آزمائش میں آ جائے؟ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ 4 لوگوں کو گن کے گئے، کھانا گھر میں پکوا کے واپس آ کے عرض کی حضور روٹی پک گئی آ جائیں. جب وہ واپس آئے تو ایک صحابی اور آ گئے تھے زیارت کے لیے، وہ بھی اٹھ کے ساتھ چل دیے. پتہ ہے حضور نے فرمایا، نبی پاک مالک ہے ہماری جانوں کے، حضور مالک ہے، مالک. حضور کے لیے تن من دھن ہر شے قربان تھی غلاموں کی. حضور 5 کیا 100 بندہ لے جائیں تو بسم اللہ کریں صحابہ. لیکن نبی کریم نے اصول دیا، اخلاقی عالیہ کی بلندی سکھائی. اس صحابی کے گھر کے دروازے کے قریب جا کے حضور نے فرمایا بھئی 5 بندوں کا تم نے کھانا پکایا تھا، یہ جو شخص آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، میں نے دعوت نہیں دی، اگر تم اجازت دو تو یہ اندر آئیں گے ورنہ یہ واپس جائیں گے. تم اگر اجازت دو. کسی کو تکلیف دی جا سکتی؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں خبر کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فلانے نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن الزام گھر بیٹھے بیٹھے الزام لگا دیتے. گھر بیٹھے میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگے جی ایڈی چھیتی پیسے کمائے نہیں جا سکتے، کوئی رولا ہے وے. اور میں نے کہا کیا؟ رب تو فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں وہاں سے دے دیتا ہوں کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا.
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. کیسے؟ آپ کے ذمہ لگایا اللہ نے بانٹنا، معاذ اللہ. ہم اپنے گھر بیٹھ کے لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا تو کہے گا تو یہ آئیں، ورنہ واپس جائیں گے. عرض کی حضور میری ماں قربان، میرا باپ قربان. حضور سارا کچھ ہی آپ کا ہے، بسم اللہ لے آئیں ساتھ. تو اخلاق یہ ہے کہ ہمارا مزاج دیکھو. بہت سارے ٹیچر ہیں وہ گھر جا کے بھی ٹیچر ہی بن جاتے ہیں. ان کا دل ہوتا ہے گھر والوں سے کہو نکالو کتابیں سبق پڑھاؤں. او بھائی تو باہر ٹیچر تھا، خدا کے بندے. یہاں تو کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، بیوی بیچاری سویر سے بیٹھی ہے، اس نے تیرے ساتھ کچھ چار باتیں کرنی ہیں. کس کو سنائے بات اپنی؟ تیرے لیے آئی ہے سارا کچھ چھوڑ کے. تو ٹائم دینے کو تیار نہیں. تو باہر ہنستا کھیلتا دوستوں کے ساتھ آیا ہے، گھر آتے تیرا موڈ خراب ہے. کیا مطلب ہے ان بات؟ اخلاق صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. جج صاحب کا خیال ہوتا ہے گھر جاؤں تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ہی کر دوں. علامہ صاحب، پیر صاحب، ان کا بھی خیال ہوتا ہے میں جاؤں تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، قبلہ آ گئے. کیا بات کرتے؟ زندگی کو نارمل بنائیں. جو اخلاق ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمائے، نبی کریم نے جو ذوق ہمیں دیا ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت عائشہ صدیقہ، اللہ تھوڑا بھلا کرے جی. تو پہلے دسنا سی پیسے دینے نے اسی پہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اے مینوں بڑے نے جی جڑے آ گئے نے، انہاں کو بندہ اٹھیا جی. پیسے لین آئے ہوندے تے تہاڈے نال پہلاں کوئی گل کردے. اسی تے دل شل لین دے عادیاں، اور دل لیا ہے تو یاد بھی رکھنا، تم کو عادت ہے بھول جانے کی. آپ ہو گیا جی. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ میری بات سنیں. اللہ تعالیٰ نے میں نے اپنی زندگی میں، چونکہ میں قابل آدمی نہیں ہوں، میں کسان کا بیٹا ہوں، اور میں نے سادی اماں کے ہاتھ کی روٹیاں کھائی ہیں. بالکل غریب بہن بھائیوں کا بھائی ہوں، غریب رشتہ دار ہیں میرے. میں نے غریب پیر بھائی سنگی بھی زیادہ ماڑی ہیں. اپنی زندگی میں ایک طے کیا ہے کہ نوٹوں شوٹوں کے چکر سے ذرا بچنا ہے. وہ بندہ گاں نکل جاتا ہے تو پچھلے لبدے رہ جاندے نے. پتہ کرو یہ کام ہی نہیں ہم کرتے. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے سانو کی لگے کسے اور دے نال. بالکل. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامتی عطا کرے. میں نے تو یہ طے کیا ہے اپنی، دیکھیں میں نظر نیاز کا مخالف نہیں. نذرانہ تو حضور نے فرمایا تھا حضرت عمر سے، جو خود بخود ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، بخاری میں موجود ہے. لیکن کیا مصیبت ہے، آپ طے کر رہے ہیں، ریٹ لگا رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ اور میں جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اب تو ماحول بدل گیا ہے. زیادہ جھوٹوں میں ایک بندہ سچ بولے تو سچ اجنبی لگتا ہے. وہ سچ اجنبی لگتا ہے کہ یار یہ سچ ہی بول دیے. ایک دوست نے بڑی دور سے فون کیا، بڑی دور سے، آپ کا ٹائم درکار ہے. میں نے کہا ہاں ان دنوں میں میرے پاس گنجائش ہے، میں آ جاؤں گا. کہنے لگے پیسے کنے؟ میں نے کہا یار نہیں میں آ جاؤں گا. کہنے لگے نہیں پھر بھی بڑی مروت بڑی ہو گئی، کچھ بتائیں. میں نے کہا یار آپ شرمندہ کرنے لگ گئے ہیں. میں انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، اللہ نے صحت دی تو میں حاضر ہو جاؤں گا. تو بندہ پتہ مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر آپ پیسے بھی نہیں لیتے پھر آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ میں پریشان ہو گیا. وہ میں نے کہا بے موسمہ پھل نہیں سمجھ میں آ رہا تمہیں. او خدا کے بندو، یہ میرے رسول پاک کا دین ہے. تمہارا کا خیال ہے اچھے لوگ نہیں ہیں؟ میں سب سے گناہگار ہوں، چھوٹا ہوں. حضور کی امت میں بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں. تو اس لیے زیادہ الجھے نہیں ان چیزوں میں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بس میں بات سمیٹنی ہے جلدی، ایک دو باتیں اور کرنی. آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جتنی دیر حضور گھر رہتے تھے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات، شفا شریف میں موجود ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے. جتنی دیر حضور گھر رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. ہم بن جاتے ہیں مخدوم بن کے ہماری خدمت کرو، پھر ہم تنگ بھی ہوتے ہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، دیکھو فلانا پانی لے کے نہیں آیا، فلانے نے سلوٹ ہی نہیں کیا. مجھے بڑی یاد ہے میں کبھی کبھی اپنی اماں جی سے کہتا کہ اماں جی آپ کی ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، اب آپ کام چھوڑ دیں، آپ خود کے اٹھ چلی جاتی ہیں فلانی چیز. میں
خود بنا لیتی ہوں، سبزی کاٹ لیں تو چھوڑ دیں۔ تو مجھے اپنی والدہ کا ایک جملہ نہیں کبھی بھولتا، میری اماں جی مجھے کہنے لگی پتر جیڑا بہ جاندا ہے نا وہ پھر بہ ہی جاندا ہے، تھوڑا جہا مینوں ٹرن پھرن دیا کر، بندے دے جسم میں جان رہندی، جیڑا بہ جاندا ہے وہ تو میں ویکھیا کئی بہ ہی گئے نے، کرم والے اٹھدے ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں کرتے، اے سی والا کمرہ، اے سی والی گاڑی، اے سی والا دفتر، وہ زندگی ساری ٹھنڈی کر لی انہوں نے۔ اور اقبال رو کے کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تان آسانی۔ تو اپنے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان کا کوئی کام کیا جائے، ان کے لیے نا کچھ آسانی کی جائے۔ دیکھو حضور تکلیف نہیں دیتے تھے، گھر والوں کو بھی نہیں، دائیں بائیں والوں کو بھی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر کھانا پسند ہوتا کھا لیتے، نا پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے، پر اس میں سے نقص نہیں نکالتے تھے۔ ایک آدمی کتنی دیر آگ کے سامنے کھڑا رہا ہے، کتنی تکلیف صحیح ہے، اور تنقید کرنے والے نے 1 منٹ میں کہہ دیا لے جا اٹھا کے، ساری زندگی نمک نہیں ڈالنا آیا۔ یہ لہجہ کتنا خطرناک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں آگ کے سامنے کھڑے ہو کے کھانا پکانا کوئی آسان کام ہے؟ حضور علیہ السلام نے کہا کسی کا نا بندہ کوئی کام کر دے، کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے، کسی کے لیے نفع بخش ہو جائے۔ تیسری بات، حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا ہے، درختوں نے سجدہ کیا، پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ یہ سارے معجزے اللہ نے میرے رسول کو عطا فرمائے۔ لیکن حضور کا جو تعارف ہوا تھا نا لوگوں کو، سب سے پہلا تعارف یہ تھا کہ یہ صادق اور امین ہے۔ اس سے حضور کی عظمتوں کا تعارف ہوا تھا، سچ بولنا ہے اور دیانتدار رہنا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے، ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ معیشت کا ہے، نہ معاشرت کا ہے، نہ کچھ اور ہے۔ اس ملک کا مسئلہ دیانتداری کا ہے، دیانتداری، اور کرپشن بالکل اوپر نہیں، صرف ساری نیچے بھی مسئلہ ہے۔ ریڑی والا جو ہے نا، ریڑی والا وہ بھی صحیح پھل سامنے لگاتا ہے، اور جو غلط ملت ہوتے ہیں وہ اس نے دکھانے کے لیے وہ رکھے، اور اگر آپ نے کبھی چن کے وہ ڈالنے شروع کیا تو کہتا ہے میں سارے بیچنے نے، رلا کے دینے نے، تو بھائی پھر آپ کو رکھنے بھی ملا کے چاہیے تھے، رکھے علیحدہ ہے، دینے ملا کے۔ اگر دیانتداری، دیکھو پیسے تھوڑے ہوں لیکن اگر دیانتداری ہونا تو اللہ تعالیٰ ان میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور تھوڑے معاملات پہ گزارا ہونے لگ جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں، رزق حلال میں صبر ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے، سکون قرار آ جاتا ہے، 2 4 5 ہزار میں بھی بندے کے دل میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو حرام ہے نا، یہ بھوک بڑھاتا ہے، ہرس بڑھاتا ہے، ہوس بڑھاتا ہے، اس سے پیاس بڑھ جاتی، اور کٹھے کرو، یہ جان نہیں چھوڑتا۔ نبی پاک نے سچ کا سبق پڑھایا، سچ کا۔ رسول پاک دیانتداری کی بات کرتے، پہلا سبق ہی سچ کا دیا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی۔ بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ مومن جھوٹ نہیں بولتے، حضور سچ بولتے۔ نبی پاک کے جو پکے دشمن تھے نا، پکے، کیسر روم نے، ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اپنے دربار میں کھڑا کر کے درجنوں سوال پوچھے۔ ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا کہ آپ مخالف ہیں چچا ہو کے، آپ نہیں مانتے، ان سے جنگیں لڑتے ہیں، یہ بتائیں کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ او سجنوں سنو نا، او دوستو سنو یار، کبھی بندے کی زبان سے کوئی اوپر نیچے نکل ہی جاتا ہے، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے، کبھی۔ تو ابو سفیان نے چھڑی اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی، کہنے لگے میں مانتا نہیں، کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ میرے بھتیجے ہیں، میرے سامنے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں وہ کھیلے، میں نے انہیں چچا کے گھر میں بھی دیکھا اور دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا،
گویا میں نے انہیں سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا، میرے سامنے ان کے بال سفید ہوئے، لیکن مجھے قسم ہے اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا حق اور سچ ہی نکلا۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ سچ اور ہمیشہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سچ، کبھی کبھی نا، اچھا ہمیں سچ بولنے کا شوق بڑا ہے ویسے، لیکن دوسروں کے بارے میں، سامنے والے کے بارے میں سچ بولتے ہیں، اپنے بارے میں بولیں۔ یہ تو ذمہ داری نہیں کہ دوسرے کی سچی باتیں نکال نکال کے آپ نے لانی، آپ اپنی سچی باتیں بیان کریں، کیا کیا کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں غلطیاں ہیں، سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔ رزق آپ کو تسلی وہ والا دے گا جو لقمہ حلال ہوگا، جس میں آپ میزش ہوگی وہ پیٹ میں چلا تو جائے گا، طاقت نہیں بنے گا، وہ بے قراری بنے گا، وہ بے سکون۔ کوئی بھی چیز جو اضافی تو ایک، یہ دانت میں کوئی اضافی چیز کبھی لگ جائے تو سکون نہیں لینے دیتی، اضافی ہوتی ہے نا، وہ اپنی نہیں ہوتی، وہ نکالنی پڑتی۔ جو چیز اضافی آ جاتی ہے نا وہ بندے کو بڑا بے سکون کرتی۔ اس لیے جو جائز چیزیں ہیں ہمارا حق ہیں، اس کے علاوہ جو شے بھی آئے گی وہ ٹینشن دے گی۔ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیوں بور ہو رہا ہوں۔ لوگ، امام شافعی سے ایک شخص نے کہا میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو ہم لوگ تو دلیر نہیں نہ ہوتے، باتیں نہیں بتا سکتے، وظیفہ بتا دیتے ہیں یہ پڑھا کرو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا حضور میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو امام صاحب کہنے لگے گناہ چھوڑ دے، کثرت گناہ حافظے کو کمزور کر دیتے۔ سچی بات کر دی کھول کے۔ تو سچ، کبھی کبھی نا اگر ہم سچ بولیں تو وقتی مشکل بھی آتی ہے، وقتی طور پر مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں کچھ کمزوری رہ گئی، سستی ہو گئی، جا نہیں سکا تھا نبی پاک کے ساتھ۔ حضرت کعب بن مالک، جنگ تبوک میں جا نہیں سکا تھا، سستی ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں حضور جب واپس آئے تو جو منافقین تھے انہوں نے جھوٹ بولے، حضور یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، حضور خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ بھول گیا تھا، سستی ہو گئی، خیال تھا کل پہنچ جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، لیکن وہ سستی ہو گئی۔ سچ بولا۔ 50 دن حضور ناراض رہے، ایک شخص بھی مدینے میں مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا، لیکن فرماتے ہیں پتہ ہے اگرچہ مجھے وقتی تکلیف ہوئی پر پھر میرے سچ کی مجھے جزا یہ ملی کہ اللہ نے قرآن میں میری توبہ کا ذکر فرمایا۔ ان کی توبہ اب تلاوت ہوتی ہے۔ تو سچ بولیں، دیانت۔ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو کوشش کریں مزاج کسی کو تکلیف نہ دیں، ہماری طبیعتیں بوجھ بنتی ہیں، اس سے لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ دوسری بات، کسی کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے، مومن کا وجود نفع بخش ہوتا ہے، کوشش کریں کسی کا کتنا کو بھلا کر سکتے ہیں۔ اگر خود غرض بنیں گے نا، اپنا ہی گھر بنائیں گے، اپنی ذات پہ سوچیں گے تو خود غرض ہو جائیں گے۔ کچھ کسی کے لیے کر گزریں، کچھ کر دیں، نام رہتا ہے۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنا بچہ نہیں نہ پڑھتا تو کسی غریب کا بچہ پڑھا دو، اس پہ پیسے خرچ کر دو، وہ کچھ کر جاؤ نا زندگی میں۔ وہ مطلب اپنا بچہ اگر نہیں بھی پڑھتا نالائق تو اس پر ہزاروں لگانے ہیں، اور ایک بچہ بیچارہ ایسا ہے جس کے پاس فیس ہی نہیں ہے، پڑھ ہی نہیں پا رہا۔ تیسری بات یہ عرض کی آپ کی خدمت میں، زندگی سچائی والی گزاریں۔ پتہ ہے دنیا میں رشتے اعتماد سے قائم ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا جھوٹ عام ہو گیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، بیٹے کے حق میں جھوٹ بولتے ہیں، بیٹی والوں کو سچ نہیں بتاتے۔ اسی طرح بیٹی والے بھی اکثر سچ نہیں بتاتے، وہ جب راز کھولتے ہیں تو اعتماد ٹوٹتا ہے۔ اب میاں بیوی کا رشتہ اس نے قائم ہی اعتماد سے رہنا تھا، لیکن جب اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے وہ پھر اعتماد نہیں رہتا۔ ہم اپنی زندگی اگر ہمارے استاد صاحب تھے تو پتہ ہے اعلان کر رہے تھے رمضان کے آخری جمعے میں پڑھتا تھا اس وقت، انہوں نے اعلان کیا کہ عید کی نماز کا، کہنے لگے 9 بجے آ جانا سارے، میں مناسب وقت پہ جماعت کھڑی کرا دوں گا۔
میں نے بعد میں عرض کی حضور یہ کیا اعلان ہوا 9 بجے آ جانا مناسب؟ کہنے لگے پتر اگر میں کہتا نا 9 بجے جماعت کھڑی کروں گا تو ممبر پہ بیٹھا تھا، مصلی ہے، مسجد ہے، 9:01 بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو ڈر لگتا ہے نا۔ ہمارے حاجی ابو داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب اجتماعی قربانی کا اشتہار چھپتا تھا نا، یہاں سب نے لکھا ہوتا ہے فی حصہ اتنا، انہوں نے نیچے لکھا ہوتا تھا کمی بیشی بتا دی جائے گی۔ وہ کہتے تھے سیم اسی قیمت کا پورا جانور 100% خریدنا، یہ کئی دفعہ ممکن ہے بھائی، کوئی جانور 40 کا ملتا ہے، کوئی اللہ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ میرے عزیز تو کوشش کریں زندگی میں جھوٹ نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، یہ ہمیں ہمارے رسول نے دیا ہے اور ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو زندگی بے قرار اور بے چین گزرے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔